اس سلسلہ میں ایک بات جو آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ اختلاف کو آپ برا نہ جانیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ سارے بس ایک خیال کیوں رہے کی باتیں یہ نہ ہو سکتی ہے، نہ اللہ نے اس کا مطالبہ کیا. ایک سادہ آدمی قرآن مجید پڑھے گا، اس کے ذہن میں مفہوم اس کی سطح پر آئے گا. ایک فارسی پڑھے گا، دانشور اپنی سمجھ کے مطابق معنی حاصل کرے گا. تو دین اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لوگوں کی سوچ پر کفر لگا دیے جائیں. سوچنے کی کھلی اجازت ہے. اور اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہی نہ ہوتے رہتے، یہ فطرت سے جان کر اللہ سے لڑائی مور رہے ہیں. اختلاف تو اللہ کو پسند. گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف. نہیں، یہ نہ برا منائیں، یہ علم ہے کہ لوگ سوچتے ہیں. سوچ میں اختلاف بھی فرماتے تھے کہ جب تک دو چیزیں ختم نہ ہو جائیں، ایک عقل دوسری دیانت، اس وقت اختلاف نہیں مٹتا. جو مٹانا چاہتا ہے وہ عقل کرنا. جب لوگ سوچیں گے اور جس نتیجہ پر پہنچیں گے دیانتداری سے اس کو ظاہر کر دیں گے بلا خوف اور جذب کے، تو اختلاف تو ہوگا. یا سوچنا بند کر دو، ایک نے کہہ دیا باقی ہاں 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 کہتے جائیں، بیوقوف بن جائیں، بزے اکبر. یا آپ کے ذہن میں تو کچھ اور بات آئی، آپ کے علم نے بتایا کہ صحیح ہے، مگر آپ نے لوگوں کا لحاظ کر کے کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملا دی، تو یہ دیانتداری کے خلاف ہے. اس لیے جب تک لوگ سوچتے ہیں اور دیانتداری سے اپنے نتائج افکار کو پیش کرتے ہیں، اختلاف نہیں مٹ سکتا. نہ دین اس کے خلاف ہے، یہ اس طرح ترقی رک جائے. سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے. اور اس کی مثال ہے خود رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیب اتنی پیاری ہے کہ اس کو دہرائے بغیر میں نہیں رہ سکتا. صحیح بخاری مسلم سب میں دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام لباس اتار رہے تھے اور غسل کی تیاری فرما رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام گھوڑے پر سوار آئے. یہ دروازہ جس کو ہم باب جبریل کہتے ہیں، یہ دروازہ اس وجہ سے وہاں کھڑے تھے. اور انہوں نے کہا حضور آپ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا نہیں ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. حضور نے فرمایا کہاں کا حکم ہے؟ فرمایا بنو قریظہ پر چڑھائی گیا. وقت پر انہوں نے غداری کی تھی، محاصرہ ہو گیا. تو بنو قریظہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز اثر بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے. صاف سیدھی عبارت. مگر راستے میں جب لوگ چلے تو وقت ہو گیا اثر کا. اختلاف ہو. کچھ نے کہا بھائی رسول کریم علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جلدی کرنا، وہاں نماز اثر پڑھیں گے. مگر جب جلدی کے باوجود وقت ہو گیا تو اللہ نے وقت پر نماز فرض کی ہے، وقت پر پڑھنی تھی. دوسرے گروہ نے کہا نہیں ہم مغرب پڑھ لیں گے راستے میں، اثر نہیں پڑے. اثر آپ نے بولا کوئی اثر نہ پڑے سوائے بنو قریظہ. یہ دیکھیں کیسا واضح اختلاف ہے، خود حضور کی موجودگی ہے. جب رسول کریم علیہ السلام سے جا کر یہ معاملہ عرض کیا تو حضور نے کوئی فیصلہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ کسی کو برا نہیں کہا. فرمایا دونوں ٹھیک ہیں. انہوں نے لفظوں کی پیروی کی ہے، انہوں نے حقیقت پر نظر ڈالی ہے، دونوں سچے. اور اسی لیے بعد میں لوگ نے ان کا ذوق ہے. ابن حزم جیسے کہتے ہیں اگر میں ہوتا یار وہاں تو میں ان کے ساتھ ہوتا جنہوں نے اثر جا کر بنو قریظہ میں پڑھی. حضور نے کہا اثر وہاں کے ساتھ کی تھی، ان کا ہے لفظوں پر. یہ لفظ. دوسروں نے کہا میں اگر ہوتا تو میں معنی والوں کے ساتھ ہوتا، تیوں کے ساتھ جنہوں نے کہا جلدی کرنا مطلوب تھا مگر وقت. یعنی رسول اللہ نے خود مثال قائم کر دی کہ سوچنا سمجھنا جرم نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف سطحیں ذہن کی بنائی ہے. سوچو، دیانتداری سے جس نتیجہ تک پہنچو گے. بشارت دے دی کہ بجائے عذاب کے اگر تم نے پوری کوشش کی ہے نا دیانتداری سے، اور تمہیں ایک آیت حدیث کا ایک مطلب سمجھ میں آیا، بے شک محنت ہو تو ایک اجر ملے گا، سزا نہیں ملے گی، ایک انعام کہ محنت تم نے ٹھیک کی. آپ دیکھتے ہیں ریاضی کے پرچے حل کرتے تھے ہم لوگ، اگر عمل درست صحیح طریقے سے سوال حل کرا، آخر میں جو نتیجہ تھا وہاں جا کر جواب غلط ہو آدھے نمبر مل جاتے ہیں کہ اس نے بھائی کوشش تو ٹھیک کیا، سمجھتا ہے یہ قاعدہ، آخر میں نتیجہ غلط ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اگر پوری کوشش آپ نے کی، بددیانتی نہیں، مگر آپ کو نہیں صحیح سمجھ آئی، غلطی لگی، پھر اللہ ایک اجر دے گا. اگر صحیح نتیجہ پر پہنچ گئے تو 2 اجر ملے. تو اختلاف کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر ناک بول چڑھاتے ہیں یا بیدار ہوتے ہیں کہ علماء میں اختلاف بہتر. دنیا کا کون سا شعبہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ علاج معالجے میں مختلف طریقے ہیں علاج کے. کوئی ڈاکٹر کہتا ہے یہ مفید ہے، دوسرے ہومیوپیتھی کہتے ہیں یہ بھی. تو یہ اختلاف برکت گلہائے رنگ رنگ ہے جس سے چمن میں رونق ہے، اس کو نہیں برا بنانا چاہیے. اختلاف کو جب وجہ نزاع بنا لیا جائے کہ لڑائی دشمنی ایک دوسرے کا دعوت دیا جائے، اللہ نے اس کو برا کہا کہ یہ تو تم مل کر رہ ہی نہیں سکتے. اگر جس نتیجہ پر پہنچے اس کو مانو، مگر دوسروں کو بھی جینے دو، ان کو بھی حق دو کہ جو وہ صحیح سمجھے اس پر عمل کریں. قرآن مجید کی عبارت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اور لامستم النساء، کہ عورتوں کو اگر تم نے ٹچ کیا ہو تو وضو کرو، غسل کرو.
اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس کو لٹرلی لے لیا کہ اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بالغ ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگ گیا، کوئی خیال نہیں، وضو کیا تھا، ہاتھ لگ گیا، چھو گیا، وہ کہتے ہیں لمس ہو گیا، لفظ تو لمس ہی لکھا ہو کہ وضو نیا کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں لمس المراد ناقض اللفظ، کہ عورت کو چھو جانا وضو کو توڑ دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا شافعی بات تو ٹھیک ہے، لفظ میں لمس ہی لکھا ہے، مگر یہ وہ نہیں لمس جو آپ نے سمجھ لیا، ہر بالغ آدمی اور سمجھدار سمجھتا کہ چھونا جو ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہا کہ ان کے قریب نہ جاؤ، تو قریب جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چارپائی پر نہ بیٹھو، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قریب جانے، تو لفظ ایک ہی ہے، امام شافعی اس کو لفظی معنی میں لیتے ہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مجاز اور کرایہ مراد مباشرت ہے، تو یہ اختلاف برا نہیں، نہ اس سے برا کسی کو ایسے برا بنانا چاہیے، نہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو موقع دیں کہ آزادانہ تحقیق کرے، اپنے دلائل دیں، مگر تحمل اور بردباری کہ امت کا وسیع مفاد جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے۔ ہم دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپس میں متفق ہوں گے، اگر آپس میں ہی پھٹے ہو گئے اور دشمنوں سے مل جائیں گے، اپنوں کو مروانے کے لیے مروایا ہیں، اسی طرح بغداد تباہ کرایا، اسپین کرایا، کافروں سے مل جاتے تھے، اپنے بھائیوں کو مرواتے تھے، یہ ہے وہ چیز جو وحدت امت کے خلاف ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اختلاف کی کوئی بات آپ رکھیں، مگر اس کو اس حد تک نہ پہنچائیں کہ یہ ہمارا دینی بھائی نہیں رہا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات جس نے ہمیں بہت خراب کیا وہ کہ کچھ لوگوں کی عقیدت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک شخص حسن ظن رکھتا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، عالم ہے، اس سے محبت کرتا، مگر جب وہ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتا ہے، ان سے دشمنی کرتا، فساد پڑ جاتا، وہ جس سے محبت رکھتا رکھے، اگر دوسرا شخص نہیں رکھتا مگر رسول اللہ کو مانتا۔ تو اس سلسلہ میں طائف المنن میں جو ایک حکایت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ لکھی، وہ سارے لوگوں کے سننے کے لائق ہے۔ بہت بڑے شیخ ہیں جن کو شیخ الاکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے، وہ خلیفہ کے خلیفہ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محی الدین ابن عربی خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم میرے شہر کا میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا تھا، وہ شیخ ابو مدین مغربی کے خلاف تھا۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ میں اس سے ناراض تھا، میں نہیں اس عالم کا احترام کرتا، مگر خواب میں مجھے زیارت نصیب ہوئی سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو اتنے غضب میں نے دیکھا، غصے میں برداشت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا محی الدین تو فرحان عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ کس نے اس کو دین کا حصہ بنایا؟ تو محبت رکھتا رکھ، مجھے مانتا یہ نہیں، میرا امتی ہے کہ صبح جا کر اس سے معافی مانگ کر اس سے تعلق بحال کر۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑے کہ اللہ کے لیے، حضور نے کہا رشتہ میرا امت کے ساتھ ہے، میں ہوں نبی اور امت میری ہے، بعد کے کسی عالم کو کوئی اچھا سمجھا بسم اللہ، دوسرا کہتا نہیں وہ نہیں اچھا، اس کے خیالات غلط ہے، کفر نہیں لازم آتا۔ اور اس سلسلے میں ٹھیک ہے آخر انجام اس کا اچھا نہیں ہوا، خلیفہ نور الدین جو قادیانیوں کو پہلا خلیفہ تھا، مگر اس وقت وہ صحیح رفیقہ تھا، پڑھتا تھا، اس کے استاد تھے حضرت مولانا محمد عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب یہ پڑھ کر فارغ ہوا اور رخصت ہونے لگا تو کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، تو دو باتیں انہوں نے کہیں، خدا نہ بننا، رسول نہ بننا۔ اب یہ حیران ہو کہ یہ کون سی بات حضرت صاحب نے بڑھائی، خدا کون بنتا، رسول کون بنتا، وضاحت چاہیے۔ تو مولانا عبد القیوم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوشش کے باوجود تمہیں کامیابی نہ ہو، جو کچھ تم چاہتے تھے وہ حاصل نہ ہو، ناکام ہو جاؤ اپنے ارادے میں، تو غمگین نہیں ہو۔ ڈپریشن صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی سمجھے میں اللہ تھا، جو چاہتا تھا میں کر لیتا ہوں، فارغ ما یرید، خدا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہو جاتا۔ مخلوق کی یہی بے بسی اور عاجزی ہے کہ وہ کوششیں کرتے ہیں، اللہ کو منظور ہوتا ہو جاتا، ورنہ نہیں ہو سکتا وہ۔ تو اس لیے ایک تو خدا نہ بننا کہ اگر کوشش میں تم کامیاب نہیں ہو تو بالکل غم کو پاس نہیں آئے گا، سمجھنا میں کو اللہ تھا کہ میری مرضی پوری بندہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا۔ اور رسول نہ بننا کہ اگر تمہارے فتوے کو کوئی قبول نہ کرے، جو مسئلہ تم نے بیان کیا اس نے کہا نہیں مولوی صاحب میں نہیں مانتا، اس کو کافر نہ کہنا۔ تم رسول نہیں ہو کہ تمہاری بات نہیں مانی تو کافر ہو گیا۔ رسول ہے جس کی یہ شخصیت ہے، اس کی ہستی ہے کہ رسول کی بات نہ مانے وہ کافر ہوتا، عالم کی بات نہیں مانتا کیا ہوا۔ اور اگر یہ بات یہ لوگ نہ مانیں تو ذرا بتائیں کہ باقی لوگوں کو چھوڑیں جو اہل سنت کے چار ائمہ مشہور ہیں، شافعی، مالک، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں کتنا اختلاف، سب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور عجیب بات انہی باتوں پر
کی وجہ سے جن کو برا کہتے ہیں کہ یہ رفع اذان کرتا ہے، یہ تو پہلے تھا پتھر کے بت ہوتے تھے اور پوچھتے ہیں ہم کہ جن کو تم شیخ الشیوخ کہتے ہو، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رفع اذان کرتے تھے نہیں؟ اور جن کو 500 سال بعد ہی پتہ چلا کہ یہ بت ہوتے تھے، اب یہ ختم ہو گئی بات ہے، وہ کتب کیسے ہوگا؟ ولیوں کے سردار کس طرح؟ شرم کرو، ایک طرف ان کے عقید مند بنے ہوئے ہو، دوسری طرف ان کے عمل کو کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر رفع اذان نہیں کرتا بسم اللہ، یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ چھوڑ دیے، سنت غیر مقتضی تھی، کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے۔ نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں تو عموماً حنفی حضرات کا یہی خیال ہے کہ اس میں شروع میں کرتے ہیں اللہ کو، پھر نہیں، مگر کتابیں نکال کر دیکھ لیں، لکھتے ہیں کہ اگر ساری تکبیروں میں کہے یار تو یہ کوئی بات نہیں گمراہ ہونے کی، کیونکہ ہم میں سے ائمہ بلخ کے جتنے شافعی حنفی عالم تھے وہ سارے جنازے کی چاروں تکبیروں میں رفع اذان کرتے تھے۔ اور پھر یا ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے حنفیوں میں سے کبھی کر لیتے تھے جنازے میں چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع اذان، کبھی نہیں کرتے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کفر ایمان کی بات نہیں، بس ایسا گلہائے رنگا رنگ، طرح طرح کے پھول ہیں، سب کی اپنی خوشبو ہے، برا نہیں منانا چاہیے۔ مگر جب سے یہ سبق بھول گیا، یہ فتوے دینے شروع کر دیے کہ وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے، خرابی تک۔ حالانکہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھی دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، بالکل یہ کہا کہ جو لا الہ محمد رسول اللہ کہتا ہے آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اس نے دل سے مانا، یعنی آپ اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ ایک شخص آہستہ آہستہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا، جب آواز بلند ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اجازت مانگ رہا، تو آپ نے فرمایا کیا وہ شہادت نہیں دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کہنے لگا دیتا، بلا بلا شہادت، مگر اس کی شہادت کا کوئی اعتبار۔ آپ نے فرمایا ایسا یشہد ان محمد رسول اللہ، وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا پڑھتا، مگر اس کے اس کلمہ کا کوئی اعتبار۔ آپ نے فرمایا ایسا یصلی، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ہاں، مگر ایسے ان کی نماز کا کیا؟ حضور نے فرمایا چپ کر، ایسے لوگ ہیں جن کے بعد جو یہ کام کر لیتے ہیں اللہ نے ملک کیا، ان کا سینہ چیرنے سے روک دیا۔ ہم نہیں ان کے دل کے حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوں گے، اللہ جانتا وہ دل سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے اور وہ مشن یاد رہے کہ تم بجائے آپس میں لڑنے کے لیے اس لیے بنے ہو، اتنے منظم اور متحد ہو کہ پوری دنیا میں کہاں برائی جنم لے کچل دو، اللہ کی فوج ہو، تم آپس میں انتشار کر تفشلو فتذا بری ہو، مگر تم آپس میں جھگڑو گے تمہاری ہوائی اکھڑ جائے گی، کوئی روب داب نہیں رہے گا، تم نرم چارہ بن جاؤ گے جیسے بنے ہوئے، پوری دنیا رگیت رہی ہے۔ ہم چیختے ہیں، کبھی کتاب اللہ کی توہین ہوتی ہے، کہیں رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپس میں متفق نہیں، فتوے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ اندازہ کریں کہ علماء اسلام اس بارے میں کتنے محتاط۔ فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کلمہ گو نے ایسا فقرہ بولا جس کے 100 ہو سکتے ہیں معنی، 99 معنی ایسے ہیں جس سے وہ کافر ہوتا، مگر ایک معنی ایسا بھی بنتا ہے جس سے وہ مسلمان رہتا، تو فرماتے ہیں وہ 100واں معنی، وہ 100واں لو اسلام تھے نا، اس کو نکالو، یہ میرے جسم کے آزاد ڈاکٹر کاٹتا ہے، مگر اس وقت جب وہ سمجھتا کہ اب تباہ ہو چکا، باقی جسم کو بھی لے ڈب، ورنہ تندرست کو کاٹنا کوئی نیکی کی بات ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ مسلم فرد کو امت سے کاٹ دینا، یہ ایک ستارہ بجھا دینا۔ یقین جانے رسول اللہ کہے کہ امت ہی اپنی جگہ روشن ستارہ ہے، اس کو چاہیے اپنے کردار اور گفتار سے نمونہ بنے، دنیا دیکھے کہ دین خداوندی کے مطابق انسان اس طرح کی تیار ہو۔ ایک مسلمان کا قتل ہونا حدیث پاک میں آتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان کی بربادی سے بڑا حادثہ، ایک کلمہ پڑھنے والا زمین سے کم ہو گیا۔ تو اس بارے میں صاحب البحر الراقد لکھتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ایسا کہے کافر، ایسا کہے کافر، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا میں نے اپنے رب سے عہد کر لیا کہ ان میں سے کسی روایت پر فتویٰ نہیں دوں، کسی کو کافر نہیں دوں گا۔ یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر اسی شے سے ہوگا جس سے وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے کہا تھا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے۔ جس دن اس بدبخت نے کہا میں نہیں آپ کو رسول مانتا، اس دن کافر ہوگا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، قرآن و حدیث سے استدلال کرتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تشریح یار نہیں صحیح، اس میں یہ غلطی ہے، وہ کریں ویسے، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اس نے انکار کیا اللہ کی کتاب رسول کی سنت کا انکار کر دیا؟ نہیں، انکار نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریح فرما تھے، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب ایک مسلمان ہے، اس نے یہ کہہ دیا لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے شاگردوں سے کہا کہ آپ بھائی بتائیں آپ کا کیا خیال؟ سب نے کہا کافر ہے جی، قرآن بڑا کافر دوزخ میں جائیں گے، وہ کہتا کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا، اتنا بھی نہیں پتا اس کو، نہیں مسلمان رہا۔ امام صاحب خاموش رہے،
لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں. فرمایا اگر وہ کلمہ گو ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ اس بات سے بے خبر اور ناواقف ہو کہ کافر دوزخ میں جائیں گے. یہ تو سب کو پتہ, اس کا کچھ اور مطلب ہو. لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا؟ دیکھیں کتنی احتیاط ہے. شاید اس بیچارے کو بھی یہ سوجی نہ ہو, مگر امام صاحب نے فرمایا اگر اس نے کہا نا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا تو اس کا ایک بہت صحیح مطلب ہے. وہ یہ کہ جب دوزخ میں لوگ جائیں گے نا, کافر جو دنیا میں کافر ہے وہاں کافر نہیں ہوں, سمجھے نا. اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم نے سن لیا, دیکھ لیا, انا ممکن, ہم اب یقین کر گئے, مان گئے, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج. اس وقت وہ ایمان لائیں گے, مان جائیں گے کہ اللہ بھی ہے, قیامت بھی ہے, چاہے اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہو. اس لیے دوزخ میں جانے کے وقت کوئی کافر نہیں رہے گا, مان جائے گا, بے شک پھر اس ماننے کا اس کو کوئی نفع نہ ہو. یہ وہ کہہ رہا. اب یہ بات تو بالکل ٹھیک, قرآن پڑھا ہوا کہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, سن لیا, اب تو مان گئے ہم, مگر اس ماننے پر اللہ کہے اب تو موقع ہی کوئی. تو ان مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے, جو آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی علمی اختلاف کی بنا پر دوسرے کو اپنی امت سے خارج کر دیا جائے, یا آپس میں رشتہ ناتا میل ملاپ میں ان چیزوں کو بہانہ بنایا جائے, وہ سید ہے یہ غیر سید ہے, یہ رشتے نہیں کر سکتے. نہیں, دین میں کسی قسم کی ایسی تقسیم جس سے امت کی وحدت کو ضرر پہنچے ناقابل برداشت. ٹکڑے نہیں ہونے دینا, سب کچھ قبول کر لو, فساد نہیں امت میں ڈال. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب پیش گوئیاں فرمائیں کہ میرے بعد حاکم آئیں گے, دین کے خلاف عمل کریں گے, خرابی بھی مچائیں گے, تو لوگوں نے پوچھا ہم تلواریں اٹھا لیں؟ فرمایا جب تک وہ نماز کا اہتمام کریں نا اس وقت تلوار نہ اٹھا. نقصان ضرور ہے ان بگڑے ہوئے حاکموں کے آنے کا, مگر امت میں انتشار جو ہے, آپس میں خانہ جنگی جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع مل جائے تمہیں برباد کرنے کا, اس کو نہیں برداشت کیا جاتا. یہ ضرر قبول کر لینا کہ چلو کچھ خرابیاں تو ٹھیک ہیں, کلمہ گو ہیں, اسلام کو ماننے والے ہیں, ان کو اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے. اب ایک بات جو پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کی وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب فلاں شخص نے اس حدیث کا انکار کر دیا, اس مسئلہ کو نہ مانا, بات تو دین کی تھی, تو وہ کافر ہی ہوا, اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. تو اس سلسلے میں آپ سارے حضرات ریکارڈ بھی ہو رہی بات, آپ بھی سمجھیں, آگے بھی پھیرائیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب تک اس دنیا میں سامنے موجود تھے, آپ کی زبان سے نکلنے والی بات جتنا قرآن کا وزن ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے. قرآن کا انکار کرے, رسول اللہ کی بات کا انکار کرے, وہ کافر سامنے سن رہا. مگر اب جب زمانہ اتنا پڑ گیا, درمیان میں بے شمار واسطے, میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, 6-7 آدمی درمیان میں آتے ہیں, ان کی کیا گارنٹی وہ نبی؟ عام آدمی ہے, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, بھول بھی سکتے ہیں, بعد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آج اگر کوئی شخص کہتا کہ یار اس حدیث پر میرا اطمینان نہیں, میرا نہیں دل مان, وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا, وہ کہتا یار کسی بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے, یہ نہیں بات حضور فرما سکتے. اس لیے وہ رسول اللہ کی بات کا منکر نہیں ہے, ایک ایسی بات کا انکار کر رہا جو آپ کی طرف منسوب ہے, مگر اس کا دل نہیں مانتا کہ حضور نے کہی ہوگی, تو یہ کافر نہیں ہو سکتے. اس سلسلہ میں 3 سٹیج جو ہیں مدارج دین کے بارے میں یہ ذہن میں رہنے چاہیے. ہر آدمی جو اٹھتا نا کہ میری یہ بات نہیں مانی کافر, یہ نہیں ٹھیک بات. کچھ چیزیں تو رسول اللہ سے اس طرح منقول ہوئی ہیں کہ امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کو علمی زبان میں ضروریات دین کہتے ہیں, کہ وہ اسلام کی ایسی ضروری باتیں ہیں کہ ان پڑھ تک جانتے ہیں. جیسے اب شوشہ چھوڑ دیا, شراب حرام نہیں, ایسی بکواس کی کوئی اجازت نہیں. مسلمانوں کا کوئی گروہ مشرق مغرب میں ایسا نہیں, بچہ نہیں, جوان ایسا نہیں جو نہیں جانتا کہ اسلام نے شراب کو حرام کیا, نشہ اور مشروبات حرام ہے. کوتاہی سے یا تربیت کی کمی کی وجہ سے کوئی پیتا ہے تو قصوروار مذہب میں حرام ہے. اب ایسی باتوں کو کوئی اٹھا دے کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے, حج بیت اللہ, وہ نہیں مسلمان ایسا. یہ کوئی مسائل ایسے نہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت ہو, یہ تو بچے تک پہنچا دیا اللہ کے رسول, اور اس میں امت میں کوئی اختلاف بھی نہیں. ضروریات دین کا منکر کافر. دوسرے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک گروہ کے نزدیک تو قطعی دلائل سے ثابت, وہ جان ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھے پکے سے ہو, مگر وہ اس درجہ کو نہیں پہنچے کہ سارے مسلمان مانتے ہوں, کچھ نہ کچھ اس سے اختلاف بھی کریں. اب اس کے بارے میں مولانا احمد رضا خان دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں لکھا اور حوالہ دیا کہ میرے والد محترم نے اس پر جو کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے نزدیک قطعی دلائل سے ثابت. ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ خلیفہ برک تھے, مگر چونکہ شروع میں کچھ اختلاف ہو گیا, حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کچھ مدت تک رنجش کا اظہار کیا, بعد میں وہ مان گیا. اب ہم کہتے ہیں وہ دل سے راضی ہو کر مان لیں, دوسرا گروہ کہتا نہیں انہوں نے بس مسلط کے تحت قبول کیا, دل سے ہی راضی تھے. بعد میں پڑ گیا شک. اب صاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیخین کی خلافت کا منکر ہے, بے شک وہ ہمارے سنت کے نزدیک دلیلوں سے ثابت ہے, مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا,
کیونکہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ پوری امت اس پر متفق ہو جائے، اس میں ذرا کمی آ گئی۔ اور اس سے بھی نیچے پھر وہ باتیں جو قطعی دلائل میں نہیں آتی وہ ظنی۔ ایک آدھ حدیث میں بات آئی، کسی نے کہا ہمیں یقین ہے حضور نے فرمایا بسم اللہ، دوسروں نے کہا ہمیں نہیں اطمینان کہ آپ نے یہ فرمایا ہو، تو ایسے لوگ جب وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثالیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرنا چاہیے۔ آگ کی پکی چیز کو کھائیں پھر وضو کرنا پڑتا، پہلے حکم یہی ہوتا تھا کہ کھانا آپ نے کھا لیا، آگ کا پکا روٹی وغیرہ سالن، وضو کریں، بعد میں آپ نے چھوڑ لیا۔ تو وہ یہی کہتے تھے الوضوء مما مست النار، جس کو آگ نے چھوا اس سے وضو کریں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے بات یہ بیان کی تو کہنے لگے ابو ہریرہ اس طرح تو آگ پر پانی گرم کر لیا جائے تو اس سے آدمی نے وضو کیا تو اس کو پھر وضو کرنا چاہیے، وہ بھی آگ سے ہی گرم۔ تو ابو ہریرہ کوئی جواب نہیں دے، بتیجے جب میں حدیث بیان کروں تو ایسی باتیں نہ کرو بھائی، یہ اپنی جگہ کہتے رہے، اپنی جگہ کہ رہے، کسی نے کسی کو کافر مومن نہیں کہا، حالانکہ پہلی صدی تھی۔ اس لیے خدا کے لیے یہ کافر والی بیان ذہن سے نکال، ہر مسجد میں جاؤ وہ آپ کی اپنی مسجد، یہ نہ پڑھا کرو آنکھیں بند کرو کہ اوپر کیا لکھا ہوا پیشانی پر یا حدیث کی مسجد آئی بڑے کیا قبلہ رخ نماز پڑھ۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلامی تاریخ میں جتنا بدنام مختار بن ابی عبید ثقفی ہے کہ وہ نبی بن گیا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں صاحب وحی ہوں، میرے پاس جبریل آتا، مگر محلہ میں دیکھے صحابہ کرام اس کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتے تھے، دوسری نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ اس کے بیت المال کو دیتے تھے، اگر وہ وظیفے بھیجتا تھا تو ابن عمر ابن عباس وہ سارے وصول کرتے تھے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے جو ٹکڑے کر دیا نا، ہر مولوی اور ملا کے رسالہ شائع کر دیتا وہ مسلمان نہیں، کوئی کہتا وہ گستاخ رسول ہے، وہ کہتا یہ مشرک لوگ، ایسا حق کسی کو نہیں۔ آپ اپنی حد تک سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے خیال میں یار یہ غلطی معلوم ہوتی ہے، آپ درست کر لیں تو بہتر، اگر نام بھی درست کہے تو صاحب امت جانے اور اس کا امتی، آپ امت کے وارث نہیں ہیں کہ کسی کو امت میں سے نکالے، قطعاً اس کی اجازت کوئی حق نہیں اس کا، یہ اللہ کے رسول کا معاملہ، جن قیامت کے ساروں کو اپنی کملی کے نیچے لے لے، آپ کون روکنے والے ہو؟ نہیں ایسی باتیں کرنی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اسلامی فرقے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں تھے، ان میں سے جہمیہ فرقہ ایک تھا جس کو امام صاحب نے کافر کہا، اور کسی کو کافر نہیں کہا۔ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ یار اسلام کے لوگوں کا نہیں، یہ اسلام سے خارج، مگر جب ان میں سے کوئی مرتا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اپنے وعظوں میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، بخشش مانگتے تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے یہ کیوں کام کرتے، ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے، دوسری طرف ان کی بخشش کی دعائیں کرتے۔ یہ ابن تیمیہ نے بھی نقطہ لکھا اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعلیٰ طریقہ سے رائے کرمت اللہ میں اس کو واضح کیا کہ ملاؤ لزوم کفر میں اور التزام کفر میں بہت فرق ہے۔ آپ نکالتے ہیں کسی کی بات سے کہ یہ کفر ہے، آپ نکال رہے ہیں نتیجہ، مگر وہ نہیں مانتا، وہ توبہ توبہ میں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اگر یہ مطلب ہو تو اس نے التزام کفر نہیں کیا، یہ اپنے ذمہ نہیں لیا کہ ہاں کفر ہے تو میں کفر کرتا ہوں، آپ نکال رہے ہیں تو یہ لزوم کفر آپ کے علم سے ہے، یہ نکلتی بات کہ یہ بات کفر لازم آتا، وہ اگر اپنے ذمہ لے لے کہ ہاں کفر ہے تو مجھے کفر قبول ہے، میں نہیں ایسے نبی کو مانتا، تو پھر کافر۔ تو امام صاحب اسی لیے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے فرماتے ہیں بھائی انہوں نے یہ زور سارا لگا لیا، ان بیچاروں کو یہی سمجھ آئی کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ رسول کی بات کو، میرے خیال میں یہ بات کفر کی ٹھیک نہیں کہنی، مگر جو کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھی اپنی ساری کوشش کرتے ہیں۔ میں کس طرح کہوں کہ وہ کافر مر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی محنت کی ہے، استفراغ غصہ کیا، اب میں ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، میں اپنے ماننے والوں کو کہوں گا کہ اس بات سے بچنا، مگر جو مانتے ہیں ان کو میں کافر کیسے کہہ دوں، وہ اللہ رسول تم مجھ سے زیادہ مانتے، وہ دیوانے۔ اور ایک بات جس کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی ہے اتحاد میں، اور اب وہی ہو رہا کہ جو باتیں اصل تھیں ڈر ان کو چھوڑ دے، شاخوں پر جھگڑا کرتے رہتے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی، کہ ہمارے علم میں غیب کی بحث بہت چلتی ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے سوائے علم میں غیب نہیں کسی کو، کوئی کہتے ہیں نہیں انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کو بھی اللہ نے علم میں غیب دیا۔ اب یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کرے دونوں سے پوچھ لو کافر کہے گا۔ بات کو بیان کرنے کا صرف فرق ہے کہ کن لفظوں میں کرنی چاہیے، یہ بات کہ ذاتی اور محیط علم اللہ کا ہے، اس کو بھی ساری امت مانتی کہ اپنے آپ کسی سے سیکھے بغیر اور ہر شے کا یہ اللہ کا ہے، جتنا اللہ چاہتا اپنی مرضی سے اپنے نبیوں کو بتاتا، رسولوں یہ بھی دین کا عقیدہ، اگر بتاتا ہی کچھ نہیں وہ نبی کیوں، ہم ان کو کیوں مانتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا۔ اب درمیان میں آ جاتی بات، یہ دو
حدیں قائم رکھنی، ان کے اندر رہنا کہ اللہ کے سوا کو اپنے طور پر نہیں جانتا، محیط علم اس کا ہے، اس کے اندر رہ کر کہ اللہ جتنا چاہتا دیتا، یہ بھی مانا۔ مگر اب کون سی چیز کا دیا یا نہیں دیا، مثلا اختلاف ہو گیا کہ قیامت کا بھی حضور کو علم دے دیا، کب آئے جو بارش وغیرہ کے بارے میں سورہ لقمان میں وہ بھی دے دیا۔ اب جب جذباتی نہیں ہوتے، ہوش قائم ہوتے، اس وقت لکھنا ہے خالص الاعتقاد ہے مولانا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جال حق ہے مفتی احمد یار، وہ کہتے ہیں یار اس کا منکر گمراہ بھی نہیں۔ اگر کوئی کہتا قیامت کا علم نہیں حضور کو دیا، ان چیزوں کا علم نہیں دیا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ اہل سنت کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ان کے علم اللہ نے دی، مانتے ہیں اکثریت کا یہی عقیدہ۔ اس لیے گمراہ ہونا تو گزارا اہل سنت سے بھی نہیں ہم نکال سکتے، صرف وہ کہتے ہیں ہمارا اور چند عارف لوگ درویش جو ہیں، ہمارا ذوق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ چھپایا نہیں ہوگا، یہ پیار کی بات مگر عقیدہ ہے۔ اسی لیے مولانا غلام حسین سیدی صاحب نے جو ان کے مقالات ہیں سیدیہ، اس میں صاف لکھا کہ ہمارے یہ سارے مسئلے جو نا کہ حاضر ناظرین میں یہ ظنی، ہمارا خیال ہے ہمیں یہ سمجھاتی، کوئی اس کی قطعی دلیل نہیں، نہ کوئی اس کا منکر کافر ہے، گمراہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سچا پکا مطلب۔ جب علم کی بات ہو تو سب یہ لکھ لیں، مگر ممبروں پر نہیں کہتے، رسالے چھاپتے ہیں، وہ نہیں مسلمان، وہ نہیں مسلمان، اور سب مسلمان ہوتا، بالکل اللہ رسول کی امت ہو، اکٹھے مل کر رہو۔